اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے سارے ویورز کو اسلامک گریٹنگ سے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز تھی اس کے اندر ہم نے قرآن کے ٹرانسلیشن کو ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی یعنی جو چیپٹر 2 ہے اس کے ورس آیت نمبر 10 تک سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 10 کے آگے کی جو آیتیں ہیں، جو ورسز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اب آیت نمبر 11 کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم لوگ کانٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں، پس منظر سمجھ لیتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے بیچ میں جو ہپوکریٹس ہیں، جو منافق ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں، ہپوکریٹس کون ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی قرآن کے اندر مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 8 میں بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ واستو میں مومن نہیں ہیں، حالانکہ دل سے وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ منہ سے بولتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر۔ تو یہاں پہ بات چل رہی تھی ہپوکریٹس کی، جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا تھا۔ تو یہ آیت نمبر 8 تھی۔ پھر آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو واستو میں ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 تھی، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور بڑھوتری کر دی ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار کیا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 10 تک کا پس منظر تھا، کانٹیکسٹ تھا۔ اب ہم لوگ آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں، ورس نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انہی آیتوں کو آگے کنٹینیو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح سدھار کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور سمارٹ سمجھتے ہیں۔ جس طرف دیکھتے ہیں فائدہ ہو رہا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی پختہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو جس انسان کا پختہ ایمان نہیں ہے تو وہ واقعی میں اندر سے بہت کمزور ہے۔ یہ ایک مرض کے طرح ہوتا ہے جو انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، مطلب ان کے جو سردار ہیں، جو ان کے ایول ونس دوست ہیں، شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی، نافرمانی اور اطراحٹ میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے، گائیڈنس کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مس گائیڈنس خرید لیا، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے طرح ہے ان کی مثال کی جس نے ایک آگ جلائی، ایک آگ روشن کری، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول آس پاس کی تمام جگہ کو روشن کر دیا، آگ جلنے سے چاروں طرف روشنی ہو گئی، تو اللہ نے ان کا نور واپس لے لیا اور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کوئی اندھیرے میں کوئی آدمی ہے، اس نے لائٹ جلائی، آگ جلائی، ساری جگہ روشن ہو گئی. اب یہ جو روشن ہو گئی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ قرآن اور اسلام جب آیا، جیسے مان لیجئے کسی انسان کو قرآن کی باتیں بتائی گئیں، اسلام کی باتیں بتائی گئیں، اس نے ہر طرح سے کوشچن پوچھا، سمجھنے کی کوشش کری، اس کو سمجھ میں آ گیا، اس کو بالکل کلیئر دلیل مل گئی، ایویڈنس مل گئی کہ ہاں یہ سچی بات بتا رہا ہے. اب لیکن وہ چلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس بات کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا نور واپس لے لیا اور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا. بھائی ایک انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی شرابی ہے، وہ کہتا ہے، جانتا ہے کہ شراب سے کتنا نقصان ہے، اس کو خود کو بھی نقصان ہے اور اس کے پینے کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا چھوڑنے کی. اور ایک ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اس سے مطلب نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہو. تو جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اس کی جو سمجھ بوجھ کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے. دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں منافقوں کی، ہپوکریٹس کی. اب یہاں پہ منافقوں کو بھی ہم لوگ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے مثال پڑھی تھی منافقوں کی، ہپوکریٹس کی، وہ تھی جس کے اندر ایک انسان کو ساری چیز کلیئر ہو گئی ہے، راستہ دکھ گیا کہ یہی حق کا راستہ ہے، لیکن وہ چلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اپنے دل میں مرض ہونے کی وجہ سے وہ اس راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا. اب یہاں پہ دوسرے منافقوں کی بیان کیا جا رہا ہے. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریوں ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی. وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ابھی اس کو ہم لوگ پورا پڑھ لیں تو پھر ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں، چھمتائیں چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب ایک مثال بیان کری گئی ان منافقوں کی جو حق کا راستہ دیکھنے کے بعد اس پہ چلنا ہی نہیں چاہتے. اب ایک ایسے منافق ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اسلام کی باتیں جانی، اسلام کی ساری دلائلیں ان کو ملی، اس کے بعد ان کے دل میں تھوڑا سا اسلام کی طرف انکلائنیشن بڑھ گیا، یعنی وہ اسلام پہ آنے لگے، اسلام کی بات ماننے لگے. لیکن پھر جب اسلام میں عمل کی بات آئی، حرام حلال کی کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، زنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، سود بیاج غلط ہے، تو پھر وہ وہیں پہ کھڑا کا کھڑا رہے. اب یہاں پہ اندھیریوں سے مثال ہے کہ جو شرک اور بدعت اور گمراہی میں پڑی ہوئی دنیا، جہاں پہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی، جہاں پہ تمام حرام کام انجام کیے جا رہے ہیں، یہ ایک اندھیری رات ہے. بارش ہونا یعنی اسلام کی باتیں آنا. اب اس کے اندر جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتا ہے. تو یعنی جب اسلام کی باتیں جو قرآن کی دلائل ہیں جب ان منافقوں کے سامنے جاتی ہیں تو وہ اس سے کنونس ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں. لیکن جب اس کو عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ کھڑا رہ جاتا ہے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.